بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الفتاح العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی سبسکرائبر، امید کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ ہوں گے۔ میں موٹیویشنل سپیکر، لیڈرشپ، بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر پروفیسر ایم رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے آفاق اردو کی 7ویں کتاب آفاق اردو کتاب ہفتم، صفحہ نمبر 6، سبق نمبر 2، یونٹ نمبر 2، نعت، مقاصد۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں جان سکیں، عبارت کو روانی، زیرو بم، درست لہجے کے ساتھ پڑھ سکیں، نظم پڑھ کر مرکزی خیال لکھ سکیں، کم از کم جماعت کی حد تک مباحثوں میں اپنا نقطہ نظر، مباحثہ کی جمع ہے اپنا نقطہ نظر، اس کو انگلش میں آپ ڈیبیٹ کہتے ہیں، نقطہ نظر جو ہے وہ مخصوص انداز اور آداب کے ساتھ پیش کر سکیں، متضاد الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھ سکیں، عمومی نوعیت کی کتب اور معمولاتی مواد وغیرہ پڑھ کر سمجھ سکیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کلاس 7 کے لیے۔ اسماء کی تذکیر و تانیث کو سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے جو ہے نا عموماً میں نے جتنا عرصہ بھی جو ہے پرنسپل شپ پہ کام کیا ہے، یعنی پرنسپل سیٹ پہ کام کیا ہے، میں یہ بات آپ کو بڑی پتہ کی بتانے لگا ہوں کہ 7th کلاس کے اندر جب ہم نے بچوں کا جا کے جو ہے وہ ٹرائل لینا ہوتا تھا، یا بچوں کی جو ہے نا وہ اردو کے بارے میں جب جانچنا ہوتا تھا کہ انہوں نے کتنا کچھ بہتر کیا ہے یا کیا کچھ وہ جانتے ہیں، تو میں یوزلی کبھی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں کرتا ہوتا تھا کہ جا کے ان کو بک دے دی، ہاں جی بک میں سے جو ہے نا وہ پڑھیں، نہیں، میرے ہاتھ میں اردو کا اخبار ہوتا تھا، یا جو مجھے جو ہے نا اردو کا کوئی جو ہے وہ اویلیبل مل جاتا، میں وہ لے کر جاتا تھا اور کلاس کے اندر جا کے بچوں کے سامنے رکھ دیتا تھا اور بچوں سے کہتا تھا کہ بیٹا اس خبر کو پڑھیے، یا اوپر جو حوالہ دیا ہوتا ہے نا خبر کا، جو بڑی جو ہے نا وہ شہ سرخی ہوتی ہے، یہ میں ان سے کہتا تھا کہ بیٹا اس کو ریڈ کریں۔ جتنے بچے اس کو ریڈ کر جاتے تھے، میں وہاں سے جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ لگا لیتا تھا، یا ایک اشاریہ لگا لیتا تھا، یا ایک اندازہ لگا لیتا تھا، یا تخمینہ لگا لیتا تھا کہ ان بچوں کے اندر اردو مکمل طور پر نہ صرف وارد ہے، بلکہ ٹیچر نے جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ محنت کا حق ادا کی ہے۔ اب چونکہ یہ جو ہے وہ اس وقت آفاق تو اتنا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا تھا، کچھ دیگر جو ہے وہ جو ہیں جو پبلیشرز ہیں ان کی کتابیں ہوتی تھی، لائک پیراماؤنٹ اور جو ہے وہ دیگر، یا آکسفورڈ کی جو ہے وہ، تو وہاں پر جو ہے وہ میری جو سب سے بڑی جو ہوتی تھی، ایک آپ کہہ لیں کہ ذاتی طور پہ، تو میں کلاس 7 کی ٹیچرز کو جو ہے بلوا کے کہہ دیتا ہوتا تھا اردو اور انگلش کی کہ بیٹے بچے کو انگلش نیوز پیپر، اور اردو کی ٹیچر سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ بیٹا اردو کا اردو کا جو اخبار ہے نا، اگر وہ آپ کا بچہ 7th کلاس میں نہیں پڑھ پائے گا نا، تو سمجھ لیں کہ آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو بڑے پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ 7th کلاس کا بچہ، اور اسے جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ میں 7th سے بھی تھوڑا سا پیچھے جاؤں، میں آپ کو جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میں 5th کلاس میں تھا، تو میں گھر میں جو ہے نا وہ آیا ایک دن، میں نے اپنے ابو جی سے عرض کی، میں نے کہا ابو جی، انہوں نے پوچھا بیٹا بولو کیا بات ہے، میں نے کہا میں تنگ آ گیا، میں نے نہیں پڑھنا آگے۔ میں 5ویں کی ایکچول آپ کو اپنی جو ہے نا وہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ آئی واز ان 5th کلاس اینڈ آئی کیم ٹو مائی ڈیڈ اینڈ آئی ریکویسٹ ٹو مائی ڈیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی مور، کہ میں مزید نہیں پڑھنا چاہتا جی، میں جو ہے نا وہ، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے، پہلے سمجھ گئے ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں کہا جی روز یہ روٹین کی کتابیں ہیں، یہ میں گھر میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، تو یہی بار بار جو ہے نا وہ صفحے جب وہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں، انہوں نے وہاں سے پک کیا کہ اس کو مطالعہ کے لیے کچھ نئی چیزوں کی ضرورت ہے، تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ صحابہ کرام کے واقعات اور کچھ اور تعمیری قسم کی جو ہے نا وہ، آج تو ماشاءاللہ جو ہے نا آفاق کا انسائکلوپیڈیا موجود ہے، اور میں 100 بار مبارکباد دیتا ہوں آفاق کے انسائکلوپیڈیا کو، یہ ہر اسکول کی لائبریری کی زینت ہونا چاہیے، جتنے شمارے آ چکے ہیں وہ بھی، اور جتنے آگے آنے ہیں آپ کی سبسکرپشن ہونی چاہیے ہر صورت۔
جو ہے وہ اس کے ساتھ. اور میں لازمی آپ کو بتاؤں کہ یہ آفاق کا انسائکلوپیڈیا جو ہے یہ نہ صرف بچوں کے لیے چیز بچوں کے لیے ہے، لیکن ایسا خوبصورتی سے سجایا گیا ہے کہ کوئی بڑا بھی اس کو پڑھنے لگ جائے تو پڑھتا ہی بیٹھ کے پڑھتا ہی چلا جائے. تو میں نے جب ان سے کہا نیکسٹ ڈے، انہوں نے جو ہے نا وہ درجنوں وہ مجھے لا کے دے دیں. تو اب میں نے کیا کیا، ان کو جو ہے نا وہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے ایک دن دیکھا کہ میں ہوم ورک میں تھوڑی سی ڈنڈی مار رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بیٹا نہیں، میک یور اسکیجول اینڈ ڈو ورک اکارڈنگ ٹو دا اسکیجول، کہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے جو ہے نا وہ چیزوں کو لے کر چلو. تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ ڈیلی کی روٹین رکھ لی کہ میں نے 5 صفحے یا 10 صفحے یا 20 صفحے جو ہے نا وہ لازمی طور پہ مطالعہ کرنا ہے، اسپیشلی سونے سے پہلے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل عظیم ہے کہ یہ میری جو عادت ہے یہ آج بھی میرے اندر موجود ہے کہ میں سونے سے 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ لازمی طور پر 10-15-20 صفحات جو ہے وہ ان کا مطالعہ کر کے سوتا ہوں. تو 7ویں کلاس کے لیے ایک ہی چیلنج ہے جی، متضاد الفاظ آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، تذکیر و تانیث آتی ہو یا نہ آتی ہو، اگر بچے نے اخبار پڑھ لیا نا، اگر آپ کے بچے نے اخبار پڑھ لیا یا کسی جو ہے وہ رسالے کے اندر سے کچھ جو ہے وہ مواد پڑھ کے سنا دیا، تو آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا کام مکمل طریقے سے کر رہی ہے. اسماء کی تذکیر و تانیث کو سمجھ سکیں. اسماء کی تذکیر و تانیث کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کو سمجھ سکیں. آگے چلتے ہیں جی. اہم الفاظ، ضروری الفاظ: پیغمبر، پیغام لانے والا، خلاق جو ہے وہ تخلیق کی اور خالق کی طرف سے بنائی جانے والی، حیات زندگی، عظمت بڑائی برتری، بشر انسان، شعور حقائق کی طرف جو ہے وہ تعلم ہونا، اور حشر قیامت کا دن، ازل جب سے دنیا شروع ہوئی ہے، نہاں نہ ہونا یا چھپا ہوا ہونا، مشکیزہ پانی پلانے کے لیے جو پرانے زمانوں کے اندر جو وہ استعمال ہوتا تھا، بیسیکلی مشکیزہ بنا ہوا ہوتا تھا چمڑے کا. اس میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک جو ہے وہ چھوٹے بکرے کی یا بڑے بکرے کی یا بکری کی جو ہے وہ کھال پوری کی پوری جو ہے وہ اتارتے تھے. تو جب اتار کے تو اس کے جو ہے وہ اس کو اس انداز سے اتارتے تھے کہ اس کو کٹ نہیں لگنے دیتے تھے، اور اگر کٹ لگ جاتا تھا تو وہ سی کے اس کو بنایا جاتا تھا، لیکن اس کی قیمت جو ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی یا اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. جو پوری کھال اتری ہوتی تھی اس کو چاروں جو ہے نا جو پاؤں والی سائڈ ہوتی ہیں ادھر سے بھی باندھ کے، ٹھیک ہے، اور جو دم والی سائڈ ہوتی ہے ادھر سے بھی باندھ کے، تو جو گلے والی سائڈ ہوتی تھی اس کی طرف سے اس کو خالی کر دیا جاتا تھا، اس کو خشک کر کے. تو اندر سے جب گوشت وغیرہ جو ہے وہ نمک لگا کر نکال دیا جاتا تھا تو وہ اندر سے خالی ہو جاتا تھا، تو وہ مشکیزہ بن جاتا تھا، اور اس کو پھر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا پانی پینے پلانے کے لیے. اچھا جی، استاد محترم قبلہ مظفر وارثی صاحب کا یہ کلام ہے، اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ انہی کی آواز میں انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر موجود بھی ہے، اور اس کو ان بچوں کو جو ہے وہ پڑھایا اور سمجھایا بھی جا سکتا ہے اور ان کو سنایا بھی جا سکتا ہے، اور اسی انداز میں اس کو جو ہے نا ان بچوں کو یاد بھی کروایا جا سکتا ہے. میں پہلا جو بند ہے وہ اس انداز سے پڑھ دیتا ہوں. میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا،
وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو پڑھنے سے پہلے جو آپ پر پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا کے اندر نازل ہوئی، اور پہلی وحی جو ہے وہ اس میں جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور پیغمبر سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ وحی لے کر آئے۔ پڑھنے کے دوران میں عظمت بشر سے کیا مراد ہے؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام جو ہے وہ انسانوں سے عظیم اور برتر ہیں۔ خاتم النبیین کسے کہا جاتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اور خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبوت کو ختم کرنے والا، آخری نبی اور مہر نبوت رکھنے والا۔ اچھا، 7ویں کلاس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ سن لیجئے کہ بچوں کو آپ نے باقاعدہ تشریح کروانی ہے، اور اس میں کم از کم 1 یا 2 اشعار بھی جو ہے وہ ڈالے جا سکتے ہیں، اور کم از کم جو ہے نا وہ فی بند ان کو 1 شعر لازمی جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہے، تب جا کے جو ہے وہ 7th کلاس کی تشریح کا حق ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں کلاس کے اندر بچوں کو کم از کم 50 اشعار آپ نے زبانی یاد کروانے ہیں۔ یہ بات اپنے جو ہے نا وہ کانوں کی کھڑکیاں کھول کر جو ہے وہ سن لیں۔ اگر آپ نے 50 اشعار یاد نہیں کروائے تو وہ 8ویں کلاس میں جا کے رٹا لگائیں گے، اور پھر آپ کے اوپر وہی سوڈ آف ڈیموکلس ہوگا کہ جی ہمارے بچوں کو تو رٹا لگوایا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جی ٹیچنگ پوائنٹ ہے مولمانہ نقطہ، نظم پڑھانے سے قبل پڑھنے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں، نظم پڑھاتے وقت، پڑھنے کے دوران میں کے تحت دیے ہوئے سوالات بھی بچوں سے مناسب وقفے سے پوچھیں تاکہ نظم سے متعلق ان کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ آئیں مزید جانیں، دی ہوئی اضافی معلومات بھی موقع محل کی مناسبت سے بچوں کو دی جائیں۔ اچھا جی، مشکل الفاظ کے معنی جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ حیات زندگی یہ میں اوپر بتا چکا ہوں، اور عظیم تر، بہت عظیم۔ اور چلیے جی اب صفحہ نمبر جو ہے وہ 7 کے اوپر چلتے ہیں، اور پہلے میں بقیہ جو ہے وہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوشکبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا،
جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آئیے مزید جانیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ النساء آیت نمبر 80۔ اچھا ٹیچنگ پوائنٹ ہے جی معلمانہ نقطہ یہاں پہ صفحہ نمبر 7 کے اوپر، جو کہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی ساری زندگی صبر و استقامت کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود شریف پڑھیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 یہاں پر مکمل ہوا جی۔ استاد محترم قبلہ مظفر وارثی صاحب کی نعت انہی کے جو ہے نا لے اور انہی کے زیر و بم کے ساتھ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنا کر تو کلاس میں جب ایسے پڑھیں گے اور پھر بچوں کو یاد کروائیں گے اور پھر بچے جب اس کو جو ہے وہ اس کے اندر پڑھیں گے اسمبلی کے اندر، بزم ادب کے اندر، تو یقین جانیے کہ آپ کا بھی اقبال بلند ہوگا۔ اور پھر بچے کو کہیں کہ یہ گھر میں بھی جا کر جو ہے وہ 2-3 مرتبہ جو ہے وہ یاد کرے، اونچی آواز میں پڑھے اپنے روم میں، تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی جو ہے وہ آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک۔ نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔